بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، صحابہ کرام کے بوڑھوں میں جو جذبہ ایمانی موجود تھا وہ آج کے نوجوانوں میں بھی موجود نہیں۔ پیارے دوستو، ہر صحابی کے زندگی کے واقعات عجیب ایمان افروز ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ان کی عمر مبارکہ 60 برس تھی اور جذبہ شہادت نوجوانوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ ان کا نام حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی غزوہ احد میں جام شہادت نوش کرنے کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یثرب کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت معتصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں بیٹے اسلام قبول کر گئے اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت معتصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد کا شدائی بنا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے معتصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ معتصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا تو صرف معتصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا۔ اس مجلس میں باتیں ہوئی، وہ اس نے زبانی یاد کر لی تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگے، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا۔
دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلہ میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ خراب تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اس لیے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، عذرا کرم میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصہ سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دیں، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڈھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے، کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صدا افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے تلاش کرتے کرتے اس گڈھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڈھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا اور صاف کیا اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڈھے میں پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا اس کا بت منات پھر غائب ہے۔ تلاش کے بعد اسے اسی گڈھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا، وہاں سے اسے باہر نکالا اور پھر دوبارہ سے گھر لے آیا اور دوبارہ اسے اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے منات کے ساتھ روزانہ یہی سلوک کرتے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسے کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے اور اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔
تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادہ سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزاز گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ تعالی عنہ چلا آ رہا تھا۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگر میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہدائے اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ کے حضور ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔